أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا قصہ، بنی اسرائیل کی ہٹ دھرمی اور ان پر ہونے والے انعامات پہلے پارے کے اندر اس کا بیان ہوا۔ دوسرے پارے کے اندر بہت سارے احکام ہیں، ان میں سے پہلا حکم ہے تحویل قبلہ کا۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے اور اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، تو مکہ کے مشرک بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، تو مسلمانوں نے بھی ابتدائی طور پر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کی۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی، تو اللہ کی بہت ساری حکمتیں مصلحتیں رہی ہے، لہذا ابتدائی دور میں مدینہ منورہ کے زمانے میں بجائے بیت اللہ کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ مدینہ منورہ کے اندر مشرکین کے علاوہ یہودیوں کی بڑی ایک تعداد موجود تھی، اور یہ یہودی بیت المقدس کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے اور اسی کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ اور حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ ان یہودیوں کی بھی دلجوئی ہو جائے اور شاید یہ بھی ایمان کی طرف مڑ جائیں گے، چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے خانہ کعبہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور یہ چاہت تھی کہ میرا قبلہ بجائے بیت المقدس کے خانہ کعبہ ہونا چاہیے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے اندر ہی موجود تھے اور ایک مسجد میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ دوران نماز ہی اللہ کا قرآن اترا اور اس میں حکم ہوگا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ شروع میں اللہ نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تحویل قبلہ کے بعد یہ لوگ بیوقوف لوگ آپ سے کہیں گے یہ کیا نبی ہے، یہ کیا امت ہے جو کبھی ادھر کی طرف نماز پڑھتی ہے کبھی ادھر کی طرف نماز پڑھتی ہے۔ تم ان سے کہہ دو للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب یہ اللہ کا ہے، یہ کسی کا نہیں ہے۔ یہ یہودی نہیں کہیں گے کہ بیت المقدس ہمارا ہے، اور خانہ کعبہ کے بارے میں مسلمان کہیں گے یہ ہمارا ہے۔ جو مانے گا اس کا ہے، بیت المقدس بھی مسلمانوں کا ہے، خانہ کعبہ بھی مسلمانوں کا ہے۔ یہودیوں نے تخصیص کر دی، اور مسلمان ہمیشہ اللہ کے حکم کا منتظر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے لیکن زبان سے کبھی نہیں کہا کہ میرا قبلہ خانہ کعبہ بنا دو، رب نے اس کو خود ہی بیان کیا قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی تمنا یہ ہے کہ میرا قبلہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے، لہذا ہم نے آپ کی دل کی چاہت کو پورا کر لے، آپ کا قبلہ خانہ کعبہ قرار دیا، اور خانہ کعبہ قیامت تک مسلمانوں کا قبلہ رہے گا۔ اس درمیان میں یہودی نے بہت ساری بکواس بھی کی، بہت ساری باتیں بھی کی، لیکن مسلمان کسی کی باتوں پر توجہ نہیں سوائے اللہ کے حکم پر۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں دنیا چاہے جو مرضی کہتی رہے،
لیکن مسلمان اللہ کا حکم پورا کرتا ہے۔ اس زمانے کے اندر بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو یہودیوں نے طرح طرح کی باتیں کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے سامنے ان نے کسی کے لیت و لال کی کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ بیت اللہ کو مستقل کے لیے اپنا قبلہ بنا دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل یہ امت کے لیے نمونہ ہے۔ قرآن نے اعلان کیا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اور بہت سارے ہیں، ان میں سے بنیادی طور پر 4 مقصد بیان کیے ہیں۔ پہلا مقصد یتلو علیکم آیاتنا، ان لوگوں کے سامنے میری آیتوں کو تلاوت کر کے بیان کرو، ویزکیکم، اور ان کا تزکیہ کرو، ویعلمکم الکتاب، اور کتاب ان کو سکھاؤ، والحکمت، اور حکمت ان کو سکھاؤ۔ بنیادی طور پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تزکیہ نفوس، تلاوت آیات، تزکیہ نفوس اور کتاب کی تعلیم، اور چوتھا مقصد حکمت۔ اس تعلیم کے نتیجے میں بندہ ایمان والا جب اللہ کے راستے پر چلے گا تو یقیناً اس پر کچھ حالات آئیں گے، کچھ پریشانیاں آئیں گی۔ رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں حالات آئیں گے، ان پر صبر کرنا، اور صبر حاصل کر لینا تم نماز کے ذریعے سے۔ اور ایسا نہیں کہ بندہ ایمان لائے گا تو اللہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیں گے، بلکہ اس کو آزمایا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جو ان تمام امتحانوں پر پابند اور پاس ہو جائے گا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر ان صبر کرنے والوں کو تم بشارت دو۔ اور اگر تم کو کوئی کبھی غم آ جائے، پریشانی آ جائے، تم یہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، عام طور پر ہمارے یہاں انا للہ و انا الیہ راجعون صرف کسی کے مرنے پر پڑھا جاتا ہے، حالانکہ صرف مرنے پر نہیں، بلکہ وہ کام جس سے بندے کو ٹھیس لگے، جس سے کوئی دکھ اور پریشانی کا اظہار ہو جائے، اس پر بندہ انا للہ پڑھ لے۔ حتیٰ کہ علماء کرام نے اتنا بھی لکھا ہے کہ اگر پڑھتے پڑھتے لائٹ چلی گئی، اب چونکہ بندہ تلاوت کر رہا تھا، کتاب پڑھ رہا تھا، اندھیرا ہونے کی وجہ سے کو تکلیف ہوگی، اس پر بھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پین تھا، کہیں گم ہو گیا، پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حسن حسین میں لکھا ہے کہ اگر کسی ایسی چیز پر جس کے واپس آنے کی امید ہو، بندہ بسم اللہ کے ساتھ انا للہ پڑھے گا تو وہ چیز کو واپس مل جائے گی۔ مثال پین گم ہو گیا، موبائل گم ہو گیا، کوئی اور چیز، پرس گر گیا، یاد آ گیا، یاد آتے اوہ میری جیب میں تو ہے نہیں پرس، فوراً پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علماء نے لکھا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ چیز کو واپس مل جائے گی۔ یہ اس لیے کہا ہے کہ مرنے والے پر بندہ اگر بسم اللہ پڑھ کے انا للہ کہے گا تو میت تو واپس نہیں آئے گی، لہذا جس چیز کی امید ہو واپس آنے کی اس پر پڑھے گا انا للہ تو وہ چیز واپس آ جائے گی۔ یہاں سے آگے چل کر بہت سارے احکام، تقریباً دوسرے پارے کے اندر صرف احکام آئے ہیں۔ ان میں سے پہلا حکم ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ حج کے احکام میں سے ایک حکم ہے سعی کرنا صفا اور مروہ کے درمیان۔ زمانے جاہلیت میں مشرکین نے صفا اور مروہ 2 جگہوں پر 2 بت رکھے تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے اور صفا و مروہ پر بھی 2 بت رکھے ہوئے تھے۔ خانہ کعبہ کے بتوں کو صاف کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن صفا اور مروہ کے درمیان میں چونکہ ان جگہوں پر بت رکھے تھے تو مسلمانوں کو ایک طرح سے کدورت ہوتی تھی، چونکہ اس پہاڑی کا چکر لگانا ہوتا تھا۔
ان کے دل کے اندر یہ خیال ہو گیا کہ یہاں بت رکھے ہوئے تھے، پتہ نہیں یہاں چکر لگائیں یا نہیں لگائیں۔ یہ انسان کو کبھی کبھی کوئی خیال ہے، صحابہ یہ انسان تھے، یہ فرشتے نہیں تھے، یہ نبی نہیں تھے، یہ انسان تھے، لہذا انسانیت ہونے کے ناطے سے کوئی چیز کوئی خیال دل کے اندر آ جانا یہ کوئی بری بات نہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر بھی بت تھے، لیکن یہاں یہ خیال نہیں آیا کہ یہاں طواف کریں یا نہیں کریں، لیکن یہاں یہ خیال آ گیا طواف کریں یا نہیں کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا صفا اور مروہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر تمہیں صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی حرج نہیں ہے صفا اور مروہ کا طواف یعنی سعی کرنے میں۔ یہاں سے آگے نکلیں گے تو کئی احکام کو بیان کر کے ایک آیت ہے لیس البر ان تول، اس سے پہلے آ گیا کہ تمہارے لیے حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ مشرکین مکہ اپنی من پسند کے ذریعے سے کچھ چیزوں کو حلال کرتے تھے، کچھ چیزوں کو حرام کرتے تھے۔ اسلام نے ایمان والے کو کہا نہ، تمہارے لیے حلال وہ ہے جو اللہ نے حلال کیا، حرام وہ ہے جو اللہ نے حرام کیا، تمہارا دل چاہے یا نہ چاہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے چل کر آ جائے گا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے پارے میں آئے گا کہ انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانے سے اپنے آپ کو روک لیا تھا، اس لیے کہ یہودیوں کے ہاں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا، تو انہوں نے کہا یہاں حکم نہیں ہے اور وہاں منع ہے، لہٰذا میں نہیں کھاؤں گا، کوئی حرج نہیں۔ فوراً قرآن تو اترا من مرضی کا دین نہیں چلے گا، دین چلے گا اللہ کی مرضی کا۔ تو بہت ساری چیزیں انہوں نے خود سے حرام کی تھی، قرآن نے کہا نہیں، حرام وہ چیز ہے کون؟ انما حرم علیکم المیتۃ، پہلی چیز تمہارے لیے حرام کی گئی مردار جس کو ذبح نہ کیا ہوگا، والدم اور خون، خون کسی کا بھی، جانور کا ہو یا انسان کو، کسی کا بھی خون حلال نہیں ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ حلال جانور جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں بلکہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، لہذا ایسا جانور جو ذاتی طور پر حلال تھا لیکن ذبح کرتے وقت نام کسی اور کا لیا گیا یا کسی اور کے لیے ذبح کیا گیا تو یہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اس آیت میں 4 چیزوں کو حرام کیا، نمبر 1 مردار جانور، نمبر 2 خون، نمبر 3 خنزیر، اور نمبر 4 وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ چونکہ انسان اس معاشرے کے اندر رہتا ہے، اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کبھی کبھی 2 انسانوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اور اسلام چونکہ عدل، انصاف اور امن کو چاہتا ہے، لہٰذا اگر کوئی کسی پر ظلم اور زیادتی کرے گا تو اسلام نے کہا کہ آخرت کے اندر اس کو سزا ملنی ہے، لیکن پہلے دنیا کے اندر اس سے قصاص لیا جائے گا۔ اگر یہی قصاص ہو گیا معاملہ ختم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کر دو، غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کر دو، عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کر دو۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، قرآن نے اعلان کیا کہ اگر یہ لوگ دنیا کے اندر یہ انصاف قائم ہو جائے تو دنیا کے اندر قتل و غارت نہیں ہوگی، قاتل بھی محفوظ رہے گا، مقتول بھی محفوظ رہے گا، اس لیے کہ قاتل کو یہ معلوم ہو گیا اگر میں نے کسی کو قتل کر دیا اور میرا قتل ثابت ہو گیا تو میری گردن بھی اڑا دی جائے گی۔ یہ قرآن کا اور دین اسلام کا انصاف ہے۔ آج کے زمانے کے اندر عدالتیں چلتی رہتی ہے لیکن انصاف نہیں ملتا ہے۔ قرآن نے فوراً فیصلہ کر دیا جرم ثابت ہو جائے اس کی بھی گردن اڑا دو، کس کی؟ آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت، جیسا اس نے قتل کیا ہوگا ایسا ہی۔ جب ایسا نظام ہوگا تو قاتل قتل کرتے ہوئے ڈرے گا، جب ڈرے گا تو مقتول خود بخود بچ جائے گا۔ آگے چل کر ایک نئے دوسرا حکم آ گیا تھا، لیکن یہ آیا تھا شروع زمانے میں، جب کوئی مرنے والا مرنے کے قریب ہو جائے اس کو حکم تھا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، مرنے والا قریب المرگ ہو جائے تو وصیت کر لے،
لیکن بعد میں جب سورہ نساء کے اندر حقوق بیان کیے گئے، مرنے والا مر گیا، بیٹے کا یہ، بیٹی کا یہ، بیوی کا یہ، ماں باپ کا یہ، پھر اگر یہ نہیں ہو گیا تو پھر دوسرے لوگوں کا یہ، جب یہ حکم آ گیا تو وصیت کرنا یہ والا حکم منسوخ ہو گیا۔ لیکن وصیت کی پھر بھی اجازت رہ گئی کہ ان ورثہ کے علاوہ اگر کسی اور کے لیے وصیت کرو گے تو تمہارے کل مال میں سے تہائی میں وصیت نافذ ہو جائے گی۔ پورا مثال 1,00,000 روپیہ، اس میں سے اگر تم وصیت کرو گے تو 30,000 کی تم وصیت کر سکتے ہو، کل مال کی تہائی کی وصیت کرو گے وہ تمہارے لیے نافذ ہو جائے گی۔ یہاں سے آگے چلے تو رمضان المبارک کا حکم آ گیا۔ اسلام کے بنیادی احکام ہے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان میں سے یہاں پر روزے کا حکم آ گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 کے اندر یہ حکم آ گیا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ایسے جیسے پہلی امتوں پر، اور روزے کا مقصد ہے تقوی اور طہارت، اور تقوی اور طہارت انسان کو تب حاصل ہوتا ہے جب انسان تھوڑی سی محنت مجاہدہ کرتا ہے، یعنی دیر بھر کام بھی کرے گا، کھانا بھی کم کھائے گا، ٹائم سے کھائے گا، مجاہدہ پڑے گا، نفس ٹوٹے گا، تو نفس ٹوٹے گا تو انسان گناہ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، اور جب انسان بالکل اپنی شہوات کے ساتھ ہوتا ہے تو نفس یہ چاہتا ہے کہ میں گناہ کر لوں گا۔ آگے چل کر کہا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، بیمار ہے، تو بیمار کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ مل گئی، اور کتنے کی چھوٹ مل گئی اس کو کہ اگر اس کو یہ امید ہو کہ آگے چل کر میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو پھر روزوں کی قضا کرے گا، اور اگر اس کو یہ امید نہ ہو کہ میں ٹھیک نہیں ہوں گا بلکہ ساری زندگی دوائی کھاتا رہوں گا، اس آدمی کے لیے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقۃ الفطر دینا ہوگا، لیکن وہ بیمار ہے جس کو یہ ظاہر ہوتا ہو کہ میں اب ٹھیک ہونے والا نہیں ہوں۔ ایسے مسافر جب سفر میں جا رہا ہے تو سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن رکھ لے گا تو یہ عزیمت ہوگی، اگر رکھ لے گا تو گناہ کوئی نہیں ہوگا، اور اگر نہیں رکھے گا تو اس کے لیے اجازت ہوگی، لیکن مسافر شرعی مسافر ہونا چاہیے، اور شرعی مسافر ہوتا ہے بندہ جب اپنے ایریے سے 77 کلومیٹر باہر نکل جائے۔ ایریا ہوتا ہے شہر والوں کا منسپلٹی، کہ جو منسپلٹی کا ایریا جب وہاں سے باہر نکلے گا، اور گاؤں دیہات والوں کا ایریا ہوتا ہے اپنی جامع مسجد، اپنی عیدگاہیں، جب وہاں سے باہر نکلے گا اور اتنا دور جس کی مسافت 77 کلومیٹر ہوگی تو وہ بندہ مسافر کہلائے گا، اس کو 4 رکعت کے بدلے میں 2 رکعت فرض پڑھنے ہیں، اور روزہ رکھنے کی اجازت ہے، نہ رکھنے کی اجازت ہے، رکھ لے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کے لیے اس کو اجازت ہوگی۔ اسی رمضان مبارک کے اندر پاک اور مقدس قرآن نازل ہو گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مبارک مہینے کے اندر یہ بابرکت قرآن بھی نازل ہو گیا ہے۔ چونکہ رمضان ہو یا غیر رمضان، ہر حال میں اللہ نے مانگنے کا حکم دیا ہے، لیکن رمضان المبارک میں چونکہ خاص طور پر دعائیں قبول ہوتی ہے، اسی لیے روزے کی فرضیت قرآن کے نزول کے ساتھ ہی اللہ پاک نے حکم فرمایا، حکم بھی فرمایا، ترغیب بھی دی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے مجھے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے قریب ہوں، کتنا؟ شہرگ سے بھی زیادہ ان سے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں اس پکارنے والے کی پکار کو سن لیتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، پس چاہیے کہ مجھ سے مانگو اور مجھ پر ایمان لے آؤ تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے۔ اور رمضان المبارک کے اندر حکم ہوتا ہے کھانے پینے اور مباشرت سے رک جاؤ، اتم الصیام الی اللیل ولا تباشروہن، تم اپنی عورتوں کے قریب مت جانا، دن میں تو جا نہیں سکتے ہو لیکن رات کے وقت میں
میاں بیوی کے اپنے پرائیویٹ تعلقات قائم کر سکتے ہیں، لیکن اگر رمضان المبارک میں یہ بندہ اعتکاف میں ہوگا، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اگر تم معتکف ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر تم کو اپنی بیویوں کے قریب بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، یعنی پرائیویٹ تعلقات قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ تم گھر سے بیوی کے پاس مسجد سے گھر چلے ہو گے، اس کی اجازت نہیں۔ اگر تم یہاں سے باہر نکل گئے تمہارا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدوں کے قریب مت جانا۔ اللہ کی حدیں کیا ہے کہ روزہ یہاں سے یہاں تک شروع کر لو، اس کے درمیان کھانے پینے سے روک دیا، قریب مت جانا۔ بیوی کے پاس جانے سے روک دیا ہے، قریب مت جانا۔ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ یعنی لا اللہ، یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں چاند کیا ہے، یعنی چاند یہ پہلے چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر بڑا سا ہوتا ہے، پھر پورا گول دائرے کا یہ چاند ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے کیفیت نہیں بیان کی، اللہ نے اس کا مقصد بیان کیا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اچھا چاند نکلتا کیوں ہے؟ یہ اس کا حکم بیان کیا، وَلِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، یہ میقات ہے، یہ حد بندیاں ہیں لوگوں کے لیے تاکہ اس کے ذریعے سے تم اللہ کے احکام کو پورا کر لو۔ بعض اللہ کے احکام وہ ہوتے ہیں جو چاند کے ذریعے سے پورے ہوتے ہیں، اور بعض احکام وہ ہوتے ہیں جو سورج کے ذریعے سے پورے ہوتے ہیں۔ سورج کے ذریعے سے ہمارا روزہ شروع اور اینڈ ہوتا ہے، جب سورج نکلے گا تو روزے دار کو کھانے پینے کو منع کیا گیا، اور جب روزے کا اینڈ ہو گیا تو کھانے پینے کی اجازت ہوگی۔ لیکن چاند جب رمضان کا نکلے گا تو رمضان سٹارٹ ہو جائے گا، جب شوال کا چاند نکلے گا تو تمہارے روزے ختم ہو جائیں گے۔ اسی کو کہا قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، اور اسی کے ذریعے سے حج کا حکم بھی ہے۔ اور حج فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے متعین کر دیے، حج کی جگہ بھی متعین کر دی، حج کے مہینہ بھی متعین کر دیا، حج کے دن بھی متعین کر دیے، اور حج کے ارکان بھی متعین کر دیے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو بندہ اپنے اوپر حج کو لازم کر دے، فرض قرار دے، اس کے لیے فلا رفث، وہ عورت کے قریب نہ جائے، ولا فسوق، وہ گالی گلوچ نہ دے، ولا جدال، اور جھگڑا نہ کر لے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اور اسلام کے زمانے کے اندر بھی حج کے لیے مہینہ بھی اور جگہ بھی متعین تھی، لیکن مشرکین مکہ مہینے بدلتے رہتے تھے اپنی مرضی کے مطابق۔ اسلام نے مہینہ متعین کر دیا کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہوگا، اور تاریخ متعین کر دی، 8، 9، 10، 11، 12، یہ 5 دن حج کے دن مقرر کر دیے، اور جگہ بھی متعین کر دی، بیت اللہ، عرفات، مینا، مزدلفہ، ان جگہوں پر تم کو حج ادا ہو جائے گا۔ ان جگہوں کے علاوہ کہیں اور پر تم حج کرنا چاہو گے تو تمہارا حج ادا نہیں ہوگا۔ کرنا کیا ہے؟ تم کو احرام باندھنا ہے، طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، وقوف عرفہ ہوگا، رمی ہوگی، قربانی ہوگی، اور حلق ہوگا، بال کاٹنے ہوں گے، بس تمہارا حج مکمل ہو جائے گا۔ اس حج کے زمانے میں یہ مشرکین مکہ میدان عرفات میں جانا اپنی توہین سمجھتے تھے، اور مینا کے میدان میں رہ کر اپنے آبا و اجداد کے قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، جب تم عرفات میں پہنچ جاؤ پھر مینا میں واپس آ جاؤ، چونکہ مینا میں بندے کو 3 دن رہنا ہوتا ہے، اور آج کے زمانے کے حاجی بھی مینا میں رہ کر ذکر و اذکار کرنا ہوتا ہے۔ اس زمانے کے حاجی اپنے آبا و اجداد کی باتیں نہیں کرتے ہیں، وہ دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں، سیاست کی باتیں کریں گے، گھر بار کی باتیں کریں گے، کھیتی باڑی کی باتیں کریں گے۔ رب نے کہا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اب تو اللہ کا ذکر بیان کرتے رہنا چاہیے۔ تو مینا کے 3 دن میں کام صرف کنکری مارنی ہوتی ہے، باقی بالکل بیلے ہوتے ہیں، لیکن بیلے ہونے کی صورت میں اپنے وقت کو ضائع نہیں بلکہ ذکر اللہ کرتے رہنا چاہیے۔
ایمان والا ایمان لانے کے بعد اس کو پابندی ہے کہ اب تم واپس نہیں جا سکتے ہو. اگر کوئی ایسا کر لے گا وَمَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اگر کوئی ایمان والا خدا نخواستہ ایمان لانے کے بعد واپس مرتد ہو جائے گا تو جو اعمال اس نے کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گی. حتیٰ کہ اگر اس نے حج کیا ہوگا وہ ضائع، نمازیں پڑھی ہوگی ضائع، زکوٰۃ دی ہوگی ضائع، یہ سب ختم ہو جائے گا. اور واپس اس کو ملنے کیا ہے؟ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. خدا نخواستہ یہ اسی ارتداد کی حالت میں مر گیا تو دوزخ میں چلا جائے گا. خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی مرتد ہو گیا، اسلامی جج اس کو قید کر لے گا، 3 دن قید رکھے گا، اور قید رکھنے کے بعد اس کو ترغیب دی جائے گی جو تم نے کیا اس سے باز آ جاؤ، تم واپس مسلمان ہو جاؤ گے. لیکن اگر 3 دن سمجھانے کے باوجود واپس نہیں آئے گا، اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، چونکہ یہ کافر سے بڑا فتنہ ہے. کافر کو اسلامی حکومت میں کھلے عام کھانے پینے رہنے سینے کی اجازت ہوگی، کیونکہ وہ ذمہ ہوگا، بلکہ صرف گھومنے پھرنے کی نہیں، مسلمان فوج کی، مسلمان جج کی، امیر المومنین کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کی ہر طرح کی، اس کے مال جان کی حفاظت کرے. لیکن اگر کوئی مسلمان ہو کر پھر مرتد ہو جائے، کافر بن جائے، پھر اس کی بخشش نہیں، یہ باغی ہوتا ہے. جیسے آج کے زمانے کے کسی آدمی کو کہے دیش دروہی، یہ ملک کا باغی ہے، اور اسلامی نظام میں یہ دین کا باغی ہوتا ہے، قرآن کا باغی ہوتا ہے. جیسے دیش دروہی کو دنیا والے بخشتے نہیں ہے، ایسے ہی دین کے دروہی کو، دین کے باغی کو بخشا نہیں جاتا ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں ایسا کیوں، سخت نظام کیوں؟ تمہارے ملک کے خلاف کوئی زبان کھولے، تم اس کو دیش دروہی کر کے قتل کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. جو قرآن کی مخالفت کرے، دین کی مخالفت کرے، اس کو قرآن کرے، اس کو ختم کر دو، اس سے بڑی مرچیں تم کو لگ جاتی ہے. لیکن یہ اسلامی نظام ان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنی بھی حفاظت کرتا ہے. اور چونکہ اسلام امن چاہتا ہے، اسلام شانتی چاہتا ہے، اس لیے جو فتنے والا پیدا ہو جائے گا اس کو سمجھائیں گے، باز آئے گا تو ٹھیک، نہیں تو پھر لمبا چوڑا نہیں کرنا ہے، اس کو قتل کر کے معاملہ صاف کر کے دنیا کے اندر فساد برپا ہونے سے بچا لو. اس سے کیا ہوگا کہ دنیا کے اندر امن برپا ہوگا. دنیا کے نظام میں رہ کر انسان کو زندگی گزارنی ہوتی ہے میاں بیوی کے ساتھ. اس لیے اسلام نے کہا کہ تم بجائے غلط تعلقات قائم کرنے کے لیے اور اپنی شہوات کو بری جگہ، غلط جگہ پر پورا کرنے کے تم نکاح کرو، لیکن نکاح تم کو کرنا ایمان والی عورت سے. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، تم کسی مشرک عورت سے نکاح نہیں کر لینا، بلکہ نکاح کرنا تم ایمان والی عورت سے. جب بندہ ایمان والی عورت سے نکاح کر لے گا تو نکاح کرنے کے بعد پھر اس کو میاں بیوی کو آپس میں پرائیویٹ تعلقات قائم کرنے کی ہر وقت ہر جگہ پر اجازت ہوگی. دن رات کی کوئی قید نہیں، البتہ پردہ ہمیشہ ہوتا ہے، تو پردے کے ساتھ اپنے پرائیویٹ تعلقات قائم کرے گا. اور جہاں پردے کی جگہ ہوگی وہاں پر قائم کر سکتا ہے، وہ گھر ہو یا کوئی کرائے کا مکان ہو یا کرائے کی جگہ ہو، اس کے لیے اجازت ہوگی. حلال جگہ پر اپنی خواہش کو پورا کرے گا. لیکن بعض اوقات ایسے ہوں گے کہ ان اوقات میں حلال جگہ پر بھی اس کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی. جیسے روزے کی حالت میں سیب خریدا، حلال روزی ہے، حلال کمائی ہے، یہ سیب اس کے لیے حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں کھانا یہ حرام ہو جائے گا. اس لیے اگر کھائے گا جان بوجھ کر ڈنڈ دینی پڑے گی، اور ڈنڈ ہے لہذا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، عورت کے قریب مت جانا، پرائیویٹ تعلقات اس سے قائم مت کرنا. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے قریب مت جانا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ، جب وہ پاک ہو جائیں گے تو پھر ان کے قریب ہو جاؤ. یہودی لوگ جب عورت کو حیض آتا تھا تو اس کو دوسرے کمرے میں ڈال دیتے قیدی کی طرح، لیکن اسلام نے کہا صرف پرائیویٹ تعلقات قائم مت کر لینا، باقی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھا پی سکتے ہو، اس کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہو، اس سے گلے مل سکتے ہو، اس سے کس کر سکتے ہو، یہ سب کر سکتے. صرف پرائیویٹ تعلقات قائم کرنا اس سے تم کو روک دیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قل ہوا اذن، اس میں تکلیف ہوگی. یہ تو آج کا میڈیکل کہنے لگا کہ اس صورت میں اگر مرد عورت سے ملے گیا تو اس کو ایڈز کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے.
یہ اور بیماریاں ان نے آج کہی، لیکن اسلام نے تب کہا تھا خبردار قریب مت جانا۔ حیض کی حالت میں روک دیا قرآن نے، اور نفاس کی حالت میں روک دیا حدیث نے۔ نفاس بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے، حیض جو ماہانہ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، یہ آخری مقدار۔ اگر کسی عورت کو 3 دن سے کم حیض آ جائے، وہ حیض نہیں، وہ بیماری ہے۔ ان دنوں اگر یہ نماز سے رکی ہے تو نمازوں کی قضا کرے گی، اور روزہ چھوڑ دیا تو قضا کرے گی، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اگر 10 دن سے زیادہ کسی عورت کو خون آنے لگ جائے، 10ویں دن وہ نہا لے گی، پاک صاف ہو جائے گی، اور نماز پڑھنی شروع کر دے گی، روزہ رکھنا شروع کر۔ اگر جو اس کو ایسا لگ رہا ہو کہ مجھے خون ابھی بھی آ رہا ہے، اب یہ خون حیض کا نہیں ہوگا، بلکہ یہ خون اب ہوگا استحاضہ، اس کو بیماری کا خون کہتے ہیں۔ ہاں، خون سے اپنے آپ کو بچائے گی، یعنی کپڑوں کو بچائے گی، ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، روزہ بھی رکھے گی اور نماز بھی رکھے گی۔ اور نفاس کا خون وہ ہوتا ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد ہوتا، اس کی لمٹ کوئی نہیں ہے، کم سے کم وہ 1 گھنٹہ بھی آ سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ وہ ہوتا ہے 40 دن۔ یہ 2 دن 4 دن 40 دن لاش، اگر خدا نخواستہ 40 دن کے بعد بھی کسی عورت کو خون آ جائے، تب اس کو کہیں گے استحاضہ، یعنی بیماری کا خون۔ اب اس کو 40 دن کے بعد نہا دھو کے نماز روزہ شروع کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی عورت کو 40 دن سے پہلے ہی نفاس کا خون بند ہو جائے، اس کو نہا دھو کر نماز روزہ شروع کر دینا چاہیے۔ میاں بیوی کے درمیان رہتے ہوئے اگر کوئی ناچاقی ہو جائے، اور ناچاقی کے لیے قرآن نے سورہ نساء میں کہا پہلے اس کو نبھانے کی کوشش کرو، وہ وہاں پر آئے گا، لیکن اگر نبھے گا نہیں تو پھر تم کو جدائی اختیار کرنے کا اختیار ہے، لیکن جدائی اختیار ویسے کرو جیسے قرآن نے کہا۔ اور قرآن نے کہا الطلاق مرتان، تم طلاق دو لیکن دو سے زیادہ نہیں دینا۔ اور سنت طلاق یہ ہوگی سب سے پہلے تم 1 طلاق دو۔ طلاق کی 3 قسمیں، طلاق رجی، طلاق بائن، طلاق مغلظہ۔ 1 طلاق کو کہتے ہیں طلاق رجی، 2 کو کہتے ہیں بائن، 3 کو کہتے ہیں مغلظہ۔ قرآن نے کہا کہ تم 1 طلاق دے دو پہلے، اور اگر 1 طلاق دینے کے بعد پھر تم کو دماغ ٹھیک ہو جائے، میں نے تو غلط کیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں غلط کر رہا ہوں، سمپل تم بیوی سے کہو یار مجھ سے غلطی ہوگی، میں تم کو واپس دوبارہ بیوی بنا لیتا ہوں، بس یہ تمہاری بیوی بن گئی۔ یا تم نے یہ کہا میں رجوع کر لیتا ہوں، بس یہ تمہاری بیوی بن گئی۔ یا بیوی باہر سے آئی، تم نے جا کر جپٹ کر کو گلے لگا دیا، بیوی بن گئی۔ تم نے اس کو کس کر لیا، بیوی۔ کچھ بھی ایسی حرکت کر لی جو بیوی کے ساتھ ہوتی ہے، یہ بھی تم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی بیوقوف نے 1 طلاق دے دی، پھر 1 مہینے کے بعد دوسری طلاق دے دی، اب ہو گئی یہ 2 طلاق، اس کو کہیں طلاق بائن۔ بس قرآن کا یہیں پر رک جاؤ، یہاں سے آگے مت جڑ۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو اس کو روک لو اور یا بھلائی کے ساتھ اس کو چھٹی کر دو، لیکن تیسری طلاق مت دینا، یہاں قرآن نے روک دیا ہے۔ اور 2 طلاقوں کے بعد سمپل سے اس کو دوبارہ نکاح کر لینا ہے، مہر طے کر لینا ہے، بس واپس بیوی بن گئی۔ لیکن اگر اس بندے نے تیسری طلاق بھی دے دی، چاہے ایک ساتھ دے دی، چاہے الگ الگ دے دی، اور چاہے 3 مہینے میں دے دی، چاہے 1 مہینے میں دے دی، جب اس نے 3 طلاق دے دی، اب اس شوہر کے لیے یہ حلال نہیں ہو جائے گی حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور دوسرے کے ساتھ نکاح نہ کر لے۔ جب دوسرے کے ساتھ نکاح کر لیا، وہاں کچھ دن رہی، نبھاؤ نہ ہو سکا، پھر اس نے طلاق دے دی، پھر عدت گزر گئی، اب اس پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں حلالہ۔ ہمارے زمانے کے اندر جو نالائقوں نے حلالہ شروع کر دیا، یہ حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ دوسرا کرے، ہم اس کو کہیں گے یہ متا یہ حرام ہے، اور جب ہمارے لیے آ جائے ہم کہیں گے نہ کھانا کا وقت کرتے ہو۔ آج کے نالائق لوگ جب 3 طلاق دیتے نا، دبا ناز میو زہر تسگیر واریا خطوط میو اس نہ سمجھ کیا یون بکار کیا۔ میں نے کہا نالائق غصے میں تو طلاق دی جاتی ہے، وہ کون ہوتا ہے جو تیرے بغیر تو میرا گزارا نہیں، تو جیسی حسینہ تو مجھے ملے گی نہیں، تو حور ہے، لہٰذا میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ میں نے کہا ایسا بیوقوف کون ہوگا؟ طلاق کی نوبت ہی آتی ہے غصے اور لڑائی میں، وہیں پر تو کنٹرول کرنا ہے، وہیں تو ہمارا امتحان ہے۔ وہاں رک گئے تو امتحان میں پاس ہو گئے، اور وہاں نہ رکے تو امتحان میں تم فیل ہو گئے۔ آپ کے دبناز کھانا کہاں وقت کہاں وقت دبناز کھانا کا اصل میں ذہن میں وہی ہوتا ہے،
پھر بعد میں نہ سوچے نا کتنا حلالہ پلالہ اصل میں نے کہا حلالہ پلالہ جو تم کہتے ہو وہ حرام ہے، حلالہ جو قرآن نے کہا وہ کرو، حتی تنکح زوجا غیرہ، جہاں تم نے طلاق دے دی، 3 طلاقیں دے دی، اب یہ عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد دوسرا کہیں جگہ رشتہ آ گیا، وہاں نکاح ہو گیا، پھر وہاں رہنے سہنے لگی، نہیں نباہ ہو سکا، اس نے بھی طلاق دے دی، اب تمہارے لیے حلال، اس کو کہتے ہیں حلالہ۔ یہ جو ڈرامہ کرتے نا، کاش ہمارا ہاتھ میں ہوتا، ایسے کوڑے لگانے تھے ان لوگوں کو، یاد رکھتے ہیں جب ہم لوگ غلط کرتے ہیں نا، پھر اللہ دوسروں کے ہاتھ میں ڈنڈا دے کر ڈنڈا پٹواتے ہیں۔ جو قانون پانون بڑھ رہے ہیں نا، یہ ساری ہماری قرآن سے اعراض کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم قرآن اور سنت کے مطابق اگر طلاق دے دیں گے، جب راستہ شریعت نے بتا دیا ہے، جب ہم اس کو فالو نہیں کرتے، پھر اللہ کہتے ہیں ہاں ایسے نہیں ایسے کرو گے۔ یہاں پر وہ لطیفہ جس نے سنا تھا کہ بھائی میں اللہ کھلائیں گے تو کھاؤں گا ورنہ نہیں، بھاگ گیا درخت پر چڑھ گیا، ماں نے کہا بیٹا آ جا یہ رکھا کرنا، اللہ کھلائیں گے تو کھاؤں گا ورنہ نہیں۔ پھر کہا اچھا جا، جب بھوک لگے گی آ کے کھا لے گا۔ آگے چور، اور انہوں نے دیکھا کھانا رکھا ہوا ہے اور لذیذ کھانا ہے، ادھر اچھا تو نے اس میں زہر ملایا تاکہ ہم اگر کھائیں اور مر جائیں، نہ 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 کوئی کھا لو یہ میرا کھانا ہے، میری ماں نے لایا۔ اچھا نیچے اتر، نیچے اتر۔ کہا نہیں بھائی ایسا نہیں، مسئلہ یہ ہے۔ کام نہیں مانتے، نیچے اتر، ڈنڈے کے زور پر نیچے اتارا، کہا کھا۔ کہا بھائی تم کھا لو اس میں کچھ نہیں، نکالا جوتا، ایک طرف پڑیے ایک طرف پڑیے، کھایا، واپس آ گئے۔ مول صاحب آدھی بات کیوں کہتے ہو، پوری بات کہا کر، تو اللہ کھلاتا ہے کبھی جوتے مروا کر بھی، میں کھا نہیں رہا تھا، اللہ نے جوتے مروا کر کھلا دیا۔ تو پھر اللہ جوتے مروا کر بندوں کو کہتے مانو، تم نہیں مانو گے ایسے تمہارے لیے قانون اور جوتے لاؤں گا پھر تم مان لو گے، لیکن پھر اس ماننے میں مزہ کوئی نہیں آئے گا، پہلے ہی مان لو کہ طلاق اس طریقے سے دے دو، پھر تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ جن کے نکاح ہو چکے برقرار رکھے، موت تک برقرار رکھے، اور جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کو نیک صالح بیوی مل جائے، اور بیوی مل جانے کے بعد پھر انشاءاللہ بچے بھی ہو جاتے ہیں، جن کے بچے نہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد دے دے، اور بچے ہونے کے بعد پھر حکم ہوتا ہے اس کو دودھ بھی پلا دو۔ قرآن نے کہا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جب تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو جائے تو مکمل 2 سال اس کو دودھ پلانے کی اجازت ہے۔ 2 سال سے کم پلاؤ گے ٹھیک، لیکن 2 سال سے زیادہ اجازت نہیں ہے، فتویٰ 2 سال پر ہے۔ ہاں اس بچے کو اجازت دے دیتے جو انتہائی کمزور اور لاغر ہو اور وہ کھا پی نہ سکتا ہو، زیادہ سے زیادہ 2.5 سال۔ وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ امام ابو یوسف امام محمد یہ فرماتے نہیں 2 سال، قرآن کا حولین کاملین لمن اراد، امام اعظم کی اپنی دلیل ہے وہاں اپنی جگہ پر، لیکن فتویٰ 2 سال پر ہے۔ 2 سال دودھ پلاؤ اور اس کے بعد اس کو چھٹی کر دو۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی عورت کو طلاق نہیں بلکہ عورت کا شوہر مر جائے، طلاق اور مرنا دونوں کی صورت میں عورت پر عدت ہوتی ہے، اور عدت کی مدت والذین یتوفون، اور وہ عورت حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، لیکن چاہے 2 گھنٹے کے بعد ہو جائے، چاہے 2 دن کے بعد، چاہے 2 مہینے کے بعد، اور چاہے 9 مہینے کے بعد وضع حمل ہوگی۔ لیکن اگر حاملہ نہیں ہے بلکہ یہ بغیر حاملہ کے تو 4 مہینے 10 دن عدت ہے۔ اور اگر طلاق ہوئی ہے تو طلاق کی صورت میں ہوتی ہے، اگر حیض آتا ہے تو 3 حیض، اور اگر حیض نہیں آتا ہے تو پھر 3 مہینے۔ اور یہ عدت یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ہمارے یہاں جیسے ہم وراثت نہیں دیتے ہیں ایسی عورتیں عدت بھی نہیں گزارتی ہیں۔ شوہر مر گیا تو 4تھے 5ویں دن وہ ڈیوٹی پر جانی شروع کر دیتی ہے، وہ کام کاج کرنا شروع کر دی۔ 4 مہینے 10 دن سوگ منانا اس کے لیے اجازت ہے، اور کسی کے مرنے پر نہیں، صرف شوہر کے مرنے پر سوگ منانے کی اس کو اجازت ہو جاتی ہے۔ اس پارے کے آخر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قصہ بیان کیا ہے، اور قصہ تھا بنی اسرائیل کے آبا و اجداد کا، اور وہ ایک بادشاہ تھا، اور اس کے مقابلے میں اللہ کے ایک محبوب بندے تھے۔ اس محبوب بندے کا نام تھا طالوت، اور جو بادشاہ ظالم اور جابر آگے سے تھا اس کا نام تھا جالوت۔ طالوت کے پاس حکومت بہت تھوڑی، یعنی افواج بہت تھوڑی تھی، ساز و سامان بہت کم تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کامیاب کر دیا۔
فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت اور جالوت کا آپس میں مقابلہ ہو گیا، جالوت کے پاس فوج بھی تھی، جالوت کے پاس حکومت بھی تھی، جالوت کے پاس ہتھیار بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی نے جالوت کو ناکام اور طالوت کو کامیاب کر دیا۔ اسی کو رب نے بیان کیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ایمان والا کبھی بھی کمیت کے ساتھ کامیاب نہیں ہوتا ہے، کیفیت کے ساتھ کامیاب ہوتا ہے۔ تعداد کبھی چھوٹی کبھی بڑی ہو سکتی ہے، اگر کیفیت مضبوط رجوع اللہ ہوگا تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تمہارے پاس کمیت بہت ہوگی، فوج بڑی ہوگی اور رجوع اللہ نہیں ہوگا تو پھر تمہاری کامیابی ہو جائے، ایسا کوئی ضروری نہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔